ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے، اور تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور آخر میں فرماتے ہیں رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تو نے دیکھے ہیں چندرانے والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور رسالت سے کرتے ہیں، مل کر نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیے سب مل کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے بلا دیے۔ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں،
ان کی مہک نے دل کے للہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگی للہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگی رو رو کے مصطفیٰ نے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ملک شحن کی ساہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی ساہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ سبحان اللہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اور اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کے چلے اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کے چلے اور یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا بولے سبحان اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے اور فرماتے ہیں کہ منکر ہوا جو رتبہ خیر الانام کا منکر ہوا جو رتبہ خیر الانام کا بے شک وہ بد نصیب ہے نطفہ حرام کا بے شک وہ بد نصیب ہے نطفہ حرام کا نوری بشر ہے حاضر و ناظر ہے مصطفیٰ نوری بشر ہے حاضر و ناظر ہے مصطفیٰ اللہ جانے مرتبہ کل کے امام کا اللہ جانے مرتبہ کل کے امام کا اور قطراغ حق جھکانا سمندر کے سامنے مچل کر بولے سبحان اللہ قطراغ حق جھکانا سمندر کے سامنے لاکھوں نے سر جھکایا 72 کے سامنے لاکھوں نے سر جھکایا 72 کے سامنے صدیق کی تلوار سے وہ بچ نہ سکا ہے جس نے بھی سر اٹھایا پیمبر کے سامنے جس نے بھی سر اٹھایا پیمبر کے سامنے اور عشق رسول پاک بھلایا نہ جائے گا عشق رسول پاک بھلایا نہ جائے گا دل میں کسی
اور کو بسایا نہ جائے گا، اور جس قلب میں ہو، جس دل میں ہو عشق محمد کا بسیرا، تو دوزخ کی آگ میں وہ جلایا نہ جائے گا، دوزخ کی آگ میں وہ جلایا نہ جائے گا۔ اور ہم نے محفل میلاد سجائی ہے، ایک دن نہیں بلکہ مکمل 10 دن سجائی ہے۔ یہ محفل میلاد کا برکت دیکھیے، یہ محفل میلاد کی نعمت دیکھیے، یہ محفل میلاد کی برکت دیکھیے۔ کیا ہے محفل میلاد کو سجانا، کیا ہے محفل میلاد میں آنا؟ تو شاعر فرماتے ہیں کہ تاریکیوں میں عشق کی شمع جلا کے دیکھ، تاریکیوں میں عشق کی شمع جلا کے دیکھ، لب پر درود پاک کے نغمے سجا کے دیکھ۔ بولو سبحان اللہ۔ تاریکیوں میں عشق کی شمع جلا کر دیکھ، لب پر درود پاک کے نغمے سجا کے دیکھ، ارے تجھ پر بھی ہوگی خوب عنایت رسول کی، تو بھی کبھی حضور کی محفل سجا کے دیکھ، تو بھی کبھی حضور کی محفل سجا کے دیکھ۔ آئیے میں حضور کی نعت کے لیے حافظ و قاری محمد سائم اشرفی صاحب کو دعوت دوں کہ وہ آئے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سنا کر ہمارے قلوب کو منور اور مجلہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چند اشعار پیش کرنے سے پہلے آئیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ڈوب سکتی نہیں طوفان کے طغیانی میں، ڈوب سکتی نہیں طوفان کے طغیانی میں، اور جن کی کشتی وہ محمد کی نگہبانی میں۔ سب مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، اور منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، اور جہاں بانی عطا کر دے، بری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بری جنت ہبا کر دے، نبی مختار
عطا ہر کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے زمین کو آسماں کر دے سوریا کو سرا کر دے زمین کو آسماں کر دے سوریا کو سرا کر دے اور فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے اور مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور بلاؤ کو میری جو خود گرفتار بلا کر دے بلاؤ کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے اور عطا کر کے بلا کر کے بٹھا کر کے اٹھا کر دے عطا کر دے بلا کر دے بٹھا کر دے اٹھا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دتا کر دے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے محمد سعید مشرفی صاحب. حضور کا میلاد منانے کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے اور میں نے ہر محفل میں یہ اعلان کیا ہے کہ یہ وہ محفل ہے کہ جس میں ادب کا تقاضا بہت ضروری ہے. آپ نے یہاں بھی اگر آپ جو ہم یہاں پر محفلیں سجاتے ہیں سنہری مسجد میں جیسے بزرگان دین کے عرس وغیرہ ہم مناتے ہیں اس میں صلاۃ و سلام کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں ایک شعر پڑھا جاتا ہے کہ نکل جائے محفل سے جو باادب ہو بے ادب ہو نکل جائے محفل سے جو بے ادب ہو. یہ اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ یہ مطلب ایک سبق ہے یہ ایک پیغام ہے کہ ایسی محفلوں میں ہمیں اگر بیٹھنے کا طریقہ معلوم نہیں تو ہم سیکھیں کہ کس طرح سے بیٹھا جائے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پوری یہ چند لوگ یہاں پر بیٹھے یہ پوری جگہ خالی ہے تو محفل کا ادب یہ ہے کہ سامنے کی طرف بیٹھا جائے. میں نے جب اس محفل کو سجایا میں نے اعلان کیا کہ آپ لوگ سامنے کی طرف بیٹھو. یہ محفل کا ادب ہے. میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اگر سامنے کی طرف بیٹھے
الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو حضرت صاحب بھی محفل میں جلوہ افروز ہے, تو آپ لوگ سامنے بیٹھ کر محفل کا بھی ادب کریں, ان کے چہرے کی زیارت کریں, اور ان بزرگوں کی چہرے کی زیارت کرتے ہم محفل میلاد بھی بنائیں, حضور کی نعت بھی پڑھیں, حضور پر درود پاک بھی پڑھیں, ماشاءاللہ سبحان اللہ کی صدائیں بھی بلند کریں. تو انشاءاللہ یہ محفل رکھنا انشاءاللہ یہ نجات کا ذریعہ بنے گی, اور یہ محفل میلاد منانا انشاءاللہ کل قیامت کے میدان میں ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گی. ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے آمد رسول مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جو کہ 12ویں کا چاند اس آسمانی دنیا پر جلوہ افروز ہو چکا ہے, دونوں ہاتھ کو بلند کر کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, آقا کی آمد. جنہوں نے اس محفل کو سجایا نوجوانان اہل سنت, ان نوجوانوں کی طرف سے یہ فرمائش تھی کہ آج کا یہ پروگرام تھوڑا سا طویل ہو, اور اس میں ایک دو نہ صرف ایکسٹرا بھی ہو, تاکہ ان کی محبت کو, ان کی عقیدت کو, ان کی فرمائش کو مد نظر رکھتے ہوئے جن کی آمد کی ہم خوشیاں منا رہے ہیں, اسی آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں انشاءاللہ مل کر کے کچھ اشعار پڑھتے ہیں. اس میں یہ ہے مین اشعار محمد آ گئے, اس کو تمام نے مل کر کے پڑھنا ہے. پڑھیں گے انشاءاللہ؟ پڑھیں. جب ظلم کے بادل چھانے لگے, گلشن میں گل کو ملانے لگے, انسان جب اپنی بیٹی کو ہے جیتے جی دفنانے لگے. آپ نے حسن صاحب کے بیان میں سنا تھا کہ جب آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت نہیں ہوئی تھی, میلاد سے پہلے لوگ حتیٰ کہ صحابہ کرام خود حضور کے سامنے یہ کہہ رہے کہ حضور آپ نہیں آئے تھے, ہم نے اپنی بچیوں کو زندہ قبر میں دفن کر دیا, زندہ تھی مار دیا, ہم نے قتل کر دیا ہم نے اپنی بچیوں کو. تو شاعر اسی حضور کی میلاد سے پہلے, حضور کی ولادت سے پہلے کیا کیا ہو رہا تھا اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے شاعر فرماتے ہیں کہ جب ظلم کے بادل چھانے لگے, گلشن میں گل کو ملانے لگے, انسان جب اپنی بیٹی کو ہے جیتے جی دفنانے لگے. ہر سمت جب آؤ ظلم کا, جب ہر سمت جب آؤ ظلم کا, جب گرم ہوا بازار, محمد آ گئے, محمد آواز کو نکال کر پڑھے, محمد آ گئے, محمد آ گئے, بولو محمد آ گئے, محمد آ گئے. یہ جبر کے شعلے اب ابر اخلاص سے سب بجھ جائیں گے, سب کلیاں لوری گائیں گے, گلشن کے گل مہکاریں گے, ہر سمت اجالے بکھریں گے, سب ظلم و ستم مٹ جائیں گے, جب آمن نبی کی گودی میں سرکار مدینہ آئیں گے, اور تب جھوم جھوم کے مستی میں, تب جھوم جھوم کے مستی میں یہ بولے گا سنسار, محمد آ, محمد آ گئے, محمد آ گئے, محمد. اور لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو نبوت 40 سال کے بعد ملی. نہیں, دیکھیے نبوت کا فیضان کب سے جاری ہے, نبوت کا فیضان کب سے جاری ہے, سماعت فرمائے کہ
آدم کی لغزش کو رب نے جس کے صدقے میں بخش دیا، آدم کی لغزش کو رب نے جس کے صدقے میں بخش دیا، مچھلی کے پیٹ سے یونس کو جس کے صدقے آزاد کیا، عیسیٰ نے جس کی امت میں آنے کا لوگو عزم کیا، اور ابراہیم نے خواہش کی تو رب نے انہیں یہ مژدہ دیا۔ کیا دیا مژدہ؟ کہ وہ دیکھو عبداللہ کے گھر، وہ دیکھو عبداللہ کے گھر، سب نبیوں کا سردار محمد آ گئے، محمد آ گئے، آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے۔ اور جب آقا کی ولادت ہو گئی تب کیا کیا ہوا کہ بت کھانے سارے کانپ اٹھے، کعبے کے صنم تھرانے لگے، بت کھانے سارے کانپ اٹھے، کعبے کے صنم تھرانے لگے، اب کفر کی ظلمت ختم ہوئی، دنیا سے اندھیرے جانے لگے، اب کفر کی ظلمت ختم ہوئی، دنیا سے اندھیرے جانے لگے، توحید کی کرنیں پھوٹ پڑے، ہر سمت اجالے چھانے لگے، جب آمنہ نبی کی گودی میں سرکار دو عالم آنے لگے، ہر رہبر لوگ بول اٹھی یہ کسرا کی دیوار، محمد آ گئے، مل کر بڑے محمد آ گئے، آ گئے، محمد آ گئے، محمد۔ یہ شمس و قمر آکاش و زمین لہرے دریا قطرہ قطرہ وادی وادی گلشن گلشن سب پھول چمن ذرہ ذرہ خوش ہو کر ہر شے جھوم اٹھی خوش ہو کر ہر شے جھوم اٹھی سب کے بدلے انداز محمد آ گئے محمد آ گئے محمد آ گئے محمد آ گئے سرکار کی آمد آواز کو نکال کے سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد سب جھوم کے بولو لب چوم کے بولو مرغابا دلدار کی آمد مرغابا آقا کی آمد مرغابا مدنی کی آمد مکی کی آمد ہاشمی کی آمد مرغابا محمد آ گئے محمد آ گئے محمد آ گئے محمد آ گئے اب آئیے میں بیان کے لیے آواز سخن دوں حافظ غلام حسن رضا حسنی کو وہ آئے اور اس آخری کڑی کو بھی ہماری سماعتوں کے حوالے کریں اللہ پاک جن جن لوگوں نے اس محفل میں دامے دی ہمیں قدم سخن حصہ لیا تمام کے کاروبار میں رزق میں بے پناہ برکت نازل عطا فرمائے
آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بلند آواز سے آپ سلام کا جواب دیں تاکہ آپ کے سلام کا جواب میری کانوں تک پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ الذی السماوات والارض. الصلاة والسلام على سیدنا حبیبنا کریمنا طبیبنا وقلب طبیبنا محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ محمد. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فی احسن الحدیث. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. غوث اعظم بمن بے سروں ساما مددے، قبلہ دی مددے، کعبہ ایماں مددے، انتظار کرم تستمن عینی را. اے خدا جو وہ خدا بینو خدا دا مددے، اور تجھے کیا فکر ہو اختر، تیرے یاور ہیں وہ یاور، بلاؤں کو جو خود تیری گرفتاریں بلا کر دے. بمصطفیٰ برساں خیسراں کی دی ہما اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بلحبیست. غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گزاشتیم، کاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد است. کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں اس سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ ساری ہی کائنات کے مرکز عقیدت، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم غریبوں کی سرور مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شب اسراں کے دلہا، نوشے بزم جنت، دانائے کل، مولائے کل، ختم الرسل، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، مالک انس و جاں، وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کان و ما یکون، آب و غیل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عظیم و علا میں غلامانہ انداز میں جس طریقے سے میں آپ کو درود پاک پڑھاتا ہوں، بلند آواز سے درود پاک پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمحہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا. جو ان کے در کا ہو گیا خلق خدا اس کی ہوئی، جو ان کے در کا ہو گیا خلق خدا اس کی ہوئی. جو ان کے در سے پھر گیا اللہ اس سے پھر گیا. تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری آمد تھی
کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری حیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا، ان کے در پر پڑ رہو یوں نہ گمو، ان کے در پر پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ نے پچھلی محفلوں میں، گزشتہ محافل میں آپ نے مجھ سے سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے بیانات کو سنے۔ سیرت رسول کے کچھ عظیم گوشے اپنے ناقص علم کے مطابق میں نے آپ کی سماعت کے جو ہے کہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کی۔ ہجرت رسول، حضور کا نکاح، مکی زندگی، حضور کی مدنی زندگی، حضور کی اجدواجی زندگی، معراج رسول، ان تمام گوشوں پر آپ نے جو ہے کہ مجھ سے بیانات کو سماعت کیا۔ آپ دیکھیں کہ آج کی جو رات ہے یہ بڑی عظیم ہے۔ سب سے پہلے تو اس بات کو یاد رکھیں کہ میں آپ کے سامنے جو گفتگو کر رہا ہوں یہ گفتگو بڑی عظیم ہے، تو آپ کا دھیان جو ہے کہ پوری طریقے سے میری طرف ہونا چاہیے، بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور بڑے ہی ادب کے ساتھ جو ہے کہ آپ میری بات کو سن کر جو ہے کہ اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہاں پر میں آپ کے سامنے نہ آپ کا ٹائم لینے آیا ہوں، نہ میں آپ کا جو ہے کہ ٹائم برباد کرنے آیا ہوں۔ آپ کو گفتگو سننی ہے، بڑے ادب کے ساتھ اور بڑے ہی دھیان سے آپ میری گفتگو کو سماعت کریں۔ میں بار بار آپ کو یہ نہیں کہوں گا آپ توجہ دیں، بڑی سنجیدگی کے ساتھ آپ میری گفتگو کو سماعت کریں براہ مہربانی۔ آپ دیکھیں کہ آج کی یہ جو رات ہے یہ رات بڑی عظیم ہے، بڑی ہی برکت والی، بڑی ہی رحمت والی، بڑی ہی شان والی، بڑی ہی مقام والی رات ہے۔ آج کی جو رات ہے یہ شب قدر سے بھی افضل ہے، وہ اس لیے کہ شب قدر کے اندر قرآن نازل ہوتا ہے اور آج کی رات میں قرآن والا تشریف لایا ہے۔ شب قدر میں رب تبارک و تعالی قرآن مقدس کو نازل کرتا ہے، مگر آج کی رات میں جس کے صدقے میں قرآن نازل ہوا ہے وہ آمنہ کے گھر میں امام الانبیاء تشریف لاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج ہی کی رات میں صبح صادق کے وقت آمنہ کے گھر میں امام الانبیاء، قائد المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عظیمہ تشریف لاتی ہے۔ آپ دیکھیں آج ہی کی رات میں تاروں کی انجمن میں جو ہے کہ یہ ترنم تھا، چاند کی چاندنی میں یہ ترنم تھا، سورج کی روشنی میں یہ ترنم تھا، فرشتے گویا یہ صدائے دے رہے تھے، افق کی سرخی میں یہ ترنم تھا، شفق کے جمال میں یہ ترنم تھا، تاروں کی چمک میں یہ ترنم تھا، پھولوں کی مہک میں یہ ترنم تھا، چڑیوں کی چہک میں یہ ترنم تھا۔ گویا فرشتے آسمان سے عرش سے یہ صدائے دے رہے تھے۔ کیا صدائے دے رہے تھے؟ چلو آمنہ کے گھر پر مولود کی گھڑی ہے، چلو آمنہ کے گھر پر مولود کی گھڑی ہے، چلو آمنہ کے گھر پر اٹھو اے غم کے مارو سرکار آ رہے ہیں، اٹھو اے غم کے مارو سرکار آ رہے ہیں۔ جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو، اٹھو اے تاجدارو سرکار آ رہے ہیں۔ ہر کوئی آج کی رات میں ہر کسی کی زبان پر یہی تھا، کائنات کا ہر ذرہ یہی کہہ رہا تھا، حضور آ رہے ہیں، رحمت للعالمین آ رہے ہیں، شفیع المذنبین آ رہے ہیں، امام الانبیاء آ رہے ہیں، کعبے کا کعبہ آ رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بڑے مختصر سے وقت میں مجھے آپ کے سامنے گفتگو کو پیش کرنا ہے۔ سیرت رسول کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے گفتگو کو پیش کیا ہے، مگر آپ دیکھیں جیسے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عظیم تہوار آتا ہے، یہ عیدوں کی عید آتی ہے، تو اس عیدوں کی عید میں سنی جھنڈے لگاتا ہے، گلیوں کے اندر قندیلیں لگاتا ہے، اپنی مسجدوں کو روشن کرتا ہے، المختصر خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ جب سنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، جھنڈے لگا کر، نیاز پکا کر، نیاز کھلا کر، قندیلیں لگا کر، اپنی مسجدوں کو روشن کر کے، تو ایک مسلمان طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے جس طریقے سے برسات ہوتی ہے اور اس برسات کے بعد جس طریقے سے مینڈکیں نکلتی ہے، اسی طریقے سے عید میلاد النبی کے اس تہوار میں کچھ مینڈکیں نکلتی ہے اور ٹر ٹر کرتی ہے۔ آپ جو یہ کام کر رہے ہیں آخر اس کا ثبوت کیا ہے؟ آپ جو یہ کام کر رہے ہیں حدیث کے اندر اس کا ثبوت کیا ہے؟ آپ جو یہ کام کر رہے ہیں قرآن کے اندر ہمیں یہ ثابت کر کے بتائے۔ آپ جو یہ کام کر رہے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں
اسے ثابت کر کے بتائے. آپ جو کام کر رہے ہیں حدیث کے خلاف ہے, قرآن کے خلاف ہے, سنت کے خلاف ہے, اس طرح کی بکواس کرتے ہیں. اور جب وہ لوگ اس طرح کی بکواس کرتے ہیں تو پھر ہوتا یہ ہے سنی عوام میں, بھولی بھالی عوام میں انتشار پیدا ہوتا ہے, اختلافات پیدا ہوتے ہیں. اور پھر خصوصاً جو نوجوانان اہل سنت ہیں ان کی باتوں میں آ کر, ان کے بہکاوے میں آ کر کے جو ہے کہ اپنے عقیدے کو بگاڑتے ہیں اور ایمان کا سودا کرتے ہیں. المختصر بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں, یہاں پر آ کر کے ہم یہ سوچتے ہیں, ہم جو ہے کہ یہ سوچتے ہیں, یہ فکر کرتے ہیں کیا یقیناً ہم جو میلاد منا رہے ہیں قرآن کے خلاف ہے, کیا ہم جو میلاد منا رہے ہیں حدیث کے خلاف ہیں, یا قرآن و حدیث میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ آپ میلاد بنائے. تو انشاءاللہ سیرت رسول کے حوالے سے تو میں نے آپ کے سامنے گفتگو کو پیش کیا, بڑی جذباتی گفتگو آپ کے سامنے پیش کی, مگر انشاءاللہ آج میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے جذباتی گفتگو کرنے کے بجائے کچھ مدلل گفتگو آپ کے سامنے پیش کروں, دلیل والی گفتگو آپ کے سامنے پیش کروں, تاکہ آپ کا ذہن کھلے. غلط فہمی کے جو آپ شکار ہو چکے ہیں کہ قرآن کے اندر اس کا ثبوت نہیں ہے, حدیث کے اندر اس کا ثبوت نہیں ہے, حضور نے اپنی میلاد نہیں بنائی ہے, صحابہ نے جو ہے کہ حضور کی میلاد نہیں بنائی ہے, تو اس طرح کی جو آپ غلط فہمی کے شکار ہو چکے ہیں, انشاءاللہ آج ان تمام کے سوالات کے جوابات اپنے ناقص علم کے مطابق میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ آخر یہ میلاد کیا ہے, میلاد کس چیز کو کہتے ہیں. تو آپ دیکھیں یہ جو لفظ میلاد ہے ان باتوں کو یاد رکھنی ہے آپ کو. آپ دیکھیں دو گفتگو میں نے آپ کے سامنے پیش کی گئی 10 دن کے اندر, ایک وہ گفتگو ہے جسے سن کر آپ کو یاد رکھنا ہے, اور ایک وہ گفتگو ہے جسے سن کر کے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. تو آج جو گفتگو ہے اسے سن کر آپ کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی ہے اور انشاءاللہ یاد بھی رکھنا ہے. آپ دیکھیں آخر یہ میلاد کیا ہے. میلاد, یہ جو میلاد لفظ ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے. بولے کس زبان کا لفظ ہے, زور سے بولے کس زبان کا لفظ ہے. ہاں تو اس بات کو آپ یاد رکھیں تاکہ جو ہے کہ یہ جو سوالات میں آپ گھرے ہوئے ہیں ان کے جوابات آپ کو مل جائے. تو یہ جو لفظ میلاد ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے. اب میلاد کا مطلب کیا ہے, میلاد کا مطلب یہ ہے پیدا ہونے کے, میلاد کا مطلب یہ ہے پیدائش کے, میلاد کا مطلب یہ ہے ولادت کے. تو میلاد مصطفیٰ کا مطلب کیا ہوا, ولادت مصطفیٰ کے. میلاد مصطفیٰ کا مطلب کیا ہوا, آمد مصطفیٰ کے. میلاد مصطفیٰ کا مطلب کیا ہوا, پیدائش مصطفیٰ کے. اب جو جاہل, جو کم علم, جو لا علم یہ سوال کرتا ہے کہ آخر میلاد مصطفیٰ کا ثبوت کہاں ہے, تو میں ان سے ذرا سا اور چھوٹا سا یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کائنات کے اندر آپ کوئی ایسا انسان بتائے, کائنات کے اندر آپ کوئی ایسا بندہ بتائے کہ جس کی آمد کے وقت اس سے محبت کرنے والوں نے خوشی کا اظہار نہ کیا ہو, اس کی پیدائش کے وقت اس سے محبت کرنے والوں نے, لفظوں پر غور کرے, اس کی پیدائش کے وقت اس سے محبت کرنے والوں نے, اس سے عقیدت رکھنے والوں نے, اس سے الفت رکھنے والوں نے, اس سے وفا کرنے والوں نے, آخر دنیا کے اندر کون سا ایسا انسان ہے کہ جس کی پیدائش کے وقت, جس کی آمد کے وقت, جس کی ولادت کے وقت اس سے محبت کرنے والوں نے جو ہے کہ خوشی کا اظہار نہ کیا ہو. کائنات کے اندر, دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کی پیدائش کے وقت اس سے محبت کرنے والوں نے خوشی کا اظہار نہ کیا ہو. اگر لاری ڈھکیلنے والے کے وہاں اگر بچی کی پیدائش ہوتی ہے تو خوشی کا اظہار اس کی اوقات اور اس کی حیثیت کے مطابق ہوتی ہے. آپ پھر اوپر چلے, اگر وکیل کے وہاں بچی کی پیدائش ہوتی ہے اس کی حیثیت اس کے اوقات کے مطابق خوشی کا اظہار ہوتا ہے. اور پھر آپ اوپر آئے, اگر ڈاکٹر کے وہاں بچی کی پیدائش ہوتی ہے اس کی عقیدت اور اس کی حیثیت کے مطابق جو ہے کہ خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے. اگر ایم پی ایم ایل اے کے وہاں بچی کی پیدائش ہوتی ہے اس کی حیثیت اس کے اوقات کے مطابق بچی کی آمد پر خوشی کا اظہار ہو رہا ہے. اور آگے چلے, پرائم منسٹر کے وہاں اگر بچی کی پیدائش ہوتی ہے اس کی حیثیت اس کے اوقات کے مطابق بچے کی آمد پر خوشی کا اظہار ہو رہا ہے. اب ذرا سا میرا یہ سوال ہے, للو ٹپو پپو کالو کے وہاں اگر بچہ پیدا ہو جو ہے کہ خوشی کی آمد پر آپ جو ہے کہ خوشی پر آمد پر خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں, کسی کے وہاں بچہ پیدا ہو آپ خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں, تو آمینہ خاتون کے وہاں جب رحمت للعالمین پیدا ہو پھر ہم خوشی کا اظہار کیوں نہیں کر سکتے.
آمد مصطفیٰ پر آخر ہم خوشی کا اظہار کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ اور بڑی خاص بات یہ ہے جن کے گھر بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں مگر پتہ نہیں ہے وہ بچہ بڑا ہو کر کے کیا بننے والا ہے، عالم بنے گا، ظالم بنے گا، مفتی بنے گا، شیخ الحدیث بنے گا، محدث بنے گا، امام بنے گا، نیتا بنے گا، لیچر بنے گا، ٹیچر بنے گا، کیا بنے گا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی بچے کی پیدائش ہو رہی ہے، بڑا ہو کر کے کیا بننے والا ہے یہ پتہ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ولادت کی خوشیاں ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہے، لفافے پر لفافے آ رہے ہیں۔ مگر آپ دیکھیں آمنہ خاتون کے وہاں جو بچہ پیدا ہو رہا ہے، پیدا ہوتے ہی امام الانبیاء آ رہا ہے، امام الانبیاء بن کر پیدا ہو رہا ہے، رحمت للعالمین بن کر پیدا ہو رہا ہے۔ تو اگر کسی جاہل انسان کے وہاں بچہ پیدا ہو، پتہ نہ چلے کیا بننے والا ہے، اس کے باوجود بھی آپ خوشی کا اظہار کریں، تو امام الانبیاء کائنات کے اندر تشریف لائے، ہم خوشی کا اظہار نہیں کر سکتے؟ ہم کیا حضور کی آمد پر جو ہے کہ جھنڈے نہیں لگا سکتے، خوشی کا اظہار نہیں کر سکتے؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں خوشی کا اظہار نہ ہونا چاہیے، پڑوسی کے وہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے اور جو دوسرا پڑوسی بازو میں ہے اس کو اس گھر والوں سے عداوت ہے، دشمنی ہے، پریشانی ہے، دل کے اندر حسد ہے۔ اب جب دوسرے کے وہاں بچہ پیدا ہو رہا ہے، اب اس کو حسد ہے، اس کو پریشانی ہے، اس کو دشمنی ہے، سب ولادت کی خوشی منائے گے۔ جب خوشی کا اظہار سب کرے گے وہ خوشی کا اظہار نہیں کرے گا، اور جو خوشی کا اظہار کرے گا وہ اسے منع بھی کرے گا، تو کیوں خوشی کا اظہار کرتا ہے، تو کیوں جا کر کے ولادت کی مبارکباد دیتا ہے؟ لوگ کہے کہ امام ہو کر کے بچہ پیدا ہو رہا ہے، بچے سے کیسی دشمنی، امام ہو کر کے بچہ پیدا ہو رہا ہے خوشی کا اظہار نہیں کر رہا، لوگ سمجھ جائے گے اس کے دل کے اندر عداوت ہے، اس کے دل کے اندر حسد ہے، اس کے دل کے اندر کینہ ہے۔ بس ہمیں کوئی کہنے کی اور سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ سمجھ جائے حضور کی آمد ہو رہی ہے، جو خوشی کا اظہار کر رہے ہیں ان کے دل کے اندر یقیناً محبت موجود ہے۔ اب جو کہے اس کی دلیل کہاں، اس کا ثبوت کہاں، یہ کہاں وہ کہاں، اس کے سینے کے اندر محبت نہیں ہے، عداوت ہے، اس کے سینے کے اندر حضور کا عشق نہیں ہے، حضور کی حسد اور کینہ بھرا ہوا ہے۔ دراصل بات محبت کی ہے، تمام چیزیں محبت پر آ کر کے رکتی ہے، محبت پر آ کر کے ختم ہوتی ہے۔ اب میلاد کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں حضور نے اپنا میلاد نہیں بنایا گیا۔ بڑی تیزی کے ساتھ میں آ رہا ہوں، آج کی گفتگو جو ہے کہ بڑی جو ہے کہ آپ کے لیے بھاری ہوگی، آج سیرت نہیں ہے، واقعات نہیں ہے، ذرا علم گفتگو ہے، آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج جو یہ تانا ہے کہ حضور نے اپنا میلاد نہیں بنایا ہے، آخر آپ کو کس نے کہا کہ حضور نے اپنا میلاد نہیں بنایا ہے؟ آپ دیکھیں کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، کتاب الصیام ہے، حدیث نمبر 1162 ہے، صحیح مسلم ہے، کتاب الصیام ہے، امام مسلم اس کو اپنی صحیح میں نقل کرتے ہیں۔ امام مسلم لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جناب ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین حضور کی بارگاہ میں موجود ہے، حضور کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو آپ پیر کے دن روزہ رکھ رہے ہیں، آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، یہاں سے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، سنو میرے صحابہ، پیر ہی کے دن مجھ پر رب تبارک و تعالیٰ نے وحی کا نازل کیا تھا، یعنی سب سے پہلے جو قرآن کی آیت اتری ہے پیر ہی کے دن اتری ہے، اور پیر ہی کے دن میں پیدا ہوا ہوں اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں، بولے سبحان اللہ۔ آقا کہہ رہے کہ پیر کے دن پیدا ہوا ہوں اس لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ تو صحیح مسلم کی حدیث سے ہمیں پتا چلا ہم برس کے اندر، سال کے اندر ایک مرتبہ حضور کا میلاد منا رہے ہیں، رسول کائنات ہر ہفتے میں اپنا میلاد منا رہے ہیں، مہینے میں 4 مرتبہ اپنا میلاد منا رہے ہیں۔ اب اس حدیث کو سن کر کے آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا، لوگ سوال کریں گے، دیکھو مولانا نے کہا صحیح مسلم کی حدیث ہے، آقا نے روزہ رکھ کر کے اپنی ولادت کا جشن منایا ہے، آقا نے روزہ رکھ کے میلاد منائی ہے، آقا نے روزہ رکھ کے خوشی کا اظہار کیا ہے، پھر یہ لائٹیں کیوں لگا رہے ہو، یہ فضول خرچی ہے، جھنڈے کیوں لگا رہے ہو، فضول خرچی ہے، نیاز کیوں تقسیم کر رہے ہو، فضول خرچی ہے، پھر جو ہے کہ جلوس کیوں نکال رہے ہو، فضول خرچی ہے۔ اب اس طرح کی باتیں لوگ آپ کے سامنے کریں گے، اس کا بھی بڑا آسان سا جواب ہے، آپ دیکھیں بس ہمیں ثبوت مل گیا ہے، آقا نے میلاد منایا ہے، روزہ رکھ کر کے آقا نے میلاد منایا، ہمیں ثبوت مل چکا ہے۔ آئیے اب آگے چلے، نکاح کرنا یہ حضور کی سنت ہے، بولے کیا ہے؟
سنت ولیمہ کرنا ہر چھوٹے بچے کو پتا کہ حضور کی سنت ہے، مگر جس طریقے کا ولیمہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات نے کیا ہے، سمجھنے کی کوشش کرے۔ جس طریقے کا ولیمہ کرنا سنت ہے، نکاح کرنا سنت ہے، مگر جس طریقے کا ولیمہ آقا نے کیا ہے اس طریقے کا ولیمہ سنت کے مطابق آج کوئی نہیں کر رہا ہے۔ جس طریقے کا نکاح حضور نے کیا ہے اس طریقے کا نکاح آج کوئی مسلمان ہمیں کرتے نظر نہیں آ رہا ہے۔ حضور نے بڑی سادگی کے ساتھ، قناعت کے ساتھ اپنا نکاح کیا ہے۔ کس طریقے سے؟ آج کے طریقے سے حضور نے نکاح نہیں کیا ہے، بڑے بڑے مہنگے لباس لائے جائے، بڑا مہنگا صافہ لایا جائے، بڑی گاڑیوں کو بک کیا جائے، یہ کیا جائے، راڈو کی اور ایپل کی جو ہے کہ واش لائی جائے، اس طریقے کے انتظامات رسول کائنات نے اپنے نکاح کے اندر نہیں کیے گئے۔ بات سمجھ رہے آپ؟ بس ہمیں ثبوت مل چکا ہے نکاح کرنا سنت ہے۔ آج حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر، جس طریقے نے حضور نے نکاح کیا ہے، کوئی مسلمان نکاح نہیں کر رہا ہے۔ عالم ہو، پیر ہو، کوئی بھی ہو، بے شمار خریدی کرتا گئے اپنے نکاح کے وقت، یہ برا بھی نہیں ہے۔ المختصر اب آگے چلے، حضور نے ولیمہ کہا، یہ حضور نے ولیمہ کیا ہے، یہ حضور کی سنت ہے، مگر حضور نے جس طریقے کا ولیمہ کیا ہے آج کوئی ولیمہ نہیں کر رہا ہے۔ کس طریقے سے؟ سیرت کی اکثر کتابیں اٹھا کر کے دیکھتے، نعمت الکبریٰ پڑھے یا پھر خصائص الکبریٰ پڑھے، ابن کثیر کو پڑھے، حضور کس طریقے سے جو ہے کہ دعوت ولیمہ کر رہے ہیں۔ حضور کی دعوت ولیمہ میں رسول کائنات نے ستو کھلایا ہے، چنے کو پیس کر کے رسول کائنات نے دعوت ولیمہ میں ستو کھلایا ہے۔ آپ دیکھیں آج اس طریقے کا ولیمہ کون کر رہا ہے؟ کوئی نہیں کر رہا۔ حضور اپنے دعوت ولیمہ میں ستو کھلا رہے ہیں، چنے کا آٹا کھلا رہے ہیں، دلیا کھلا رہے ہیں۔ آج ہم کس طریقے سے دعوت ولیمہ کرتے ہیں؟ جو ہے کہ قورمہ بنتا ہے، پلاؤ بنتا ہے، بریانی بنتی ہے، مٹھائی آتی ہے، منڈپ سجتے ہیں، لائٹیں لگتی ہے۔ بتاؤ ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ اب ذرا سا یہ سوال ہے، حضور نے دعوت ولیمہ تو دلیے پر کیا ہے، اگر آج کا کوئی مسلمان دلیے پر دعوت ولیمہ کرے، لوگ اسے پہلے 4 گالی دے گے، کہے گی تیری اوقات نہیں ہے، تیری حیثیت نہیں ہے، تو دعوت ولیمہ کر رہا ہے، ہم بریانی اور پلاؤ کھانے اور قورمہ کھانے والے لوگ ہیں، دلیے پر تو ہماری دعوت ولیمہ کر رہا ہے، پہلے تیری حیثیت دیکھ تب جا کر کے دعوت ولیمہ کر۔ بتاؤ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یقیناً ایسے ہی ہوگا۔ اب آپ دیکھیں جو میلاد کو فضول خرچی کہتے ہیں، بدعت کہتے ہیں، ان کے دعوت ولیمہ پر آپ ذرا غور کریں، ان کے دعوت ولیمہ میں کیا ہو رہا ہے؟ مٹھائیاں ہیں، قورمے ہیں، بریانی ہے، تندوری ہے، ہر چیز کے لوازمات ہے۔ میں یہ چیلنج کرتا ہوں، حدیث کے اندر، سیرت کے اندر کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ حضور کے دعوتی ولیمہ میں اس طرح کے کھانے کے انتظامات ہو، اس طرح کی کھانے کی چیزیں ہو۔ دعوت ولیمہ تو دعوت ولیمہ ہے، اس بات کا بھی چیلنج ہے، حضور نے جب کھانا تناول فرمایا ہے، جب رسول کائنات نے کھانے کو کھایا ہے، ایک ساتھ حضور کے دسترخوان پر 2 ڈشیں موجود نہیں تھی، ایک ساتھ حضور کے دسترخوان پر کبھی 2 ڈشیں موجود نہیں ہے، 2 ڈشوں کا رسول کائنات نے کبھی تناول نہیں فرمایا ہے۔ اسی لیے تو امام کہتے ہیں تحقیق کر کے، کیا کہتے ہیں؟ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ آقا کی شان کریمہ نہ ہے، شان قناعت ہے۔ یعنی حضور نے اپنی دعوت ولیمہ جو کی ہے اس کے اندر اس طرح کے لوازمات نہیں تھے۔ آپ دیکھیں جو بدعت کہتے گئے، میلاد کو فضول خرچی کہتے ہیں، ان کے وہاں جائے اور پھر آپ صرف اتنا کہیں حضور نے دعوت ولیمہ میں یہ نہیں کیا ہے، بریانی فضول خرچی ہے، پلاؤ فضول خرچی ہے، منڈپ جو ہے کہ بدعت ہے، لائٹنگ بدعت ہے، جو ہے کہ مٹھائی جو ہے کہ آپ تقسیم نہیں کر سکتے، حضور نے نہیں کی ہے۔ آپ کو پہلے وہ 1 کان کے نیچے اور 2 کان کے نیچے لگائے گا، یہی ہوگا۔ آپ جب کہے کہ شادی کے اندر خوشی کے اظہار کے وقت کسی کو جا کر آپ کہے کہ یہ فضول خرچی ہے، پہلے یہ کان کے نیچے لگائے گا، پھر یہ کان کے نیچے لگائے گا، پہلے آپ کو ہاتھ سے سمجھائے گا، پھر زبان سے سمجھائے گا۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہی ہوگا۔ آپ دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں فضول خرچی ہے، ان کے دعوتی ولیمہ میں جا کر کے آپ صرف اتنا کہے حدیث کے اندر نہیں ہے حضور نے بریانی بنائی گو، آپ کیوں بریانی بنا رہے کہ فضول خرچی ہے، پہلے آپ کو ہاتھ کی زبان میں سمجھائے گا، پھر جو ہے کہ اپنی زبان سے سمجھائے گا۔ وہ کہے گا نادان، یہ محبت کا اظہار ہے۔ کیا کہے گا؟ یہ محبت کا اظہار ہے۔ محبت کے اظہار کے لیے دلیل اور دلائل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ جہاں محبت کا اظہار ہوتا ہے وہاں ثبوت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ یہ فضول خرچی نہیں ہو رہی ہے۔ اولاد کی خوشی کے اندر، اولاد کی شادی کے وقت یہ جو ہے کہ خوشی کا اظہار ہو رہا ہے۔
اب ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں نادان، اولاد کی خوشی کے وقت تو ہزاروں روپے کا بریانی، ہزاروں روپے کا قورمہ، ہزاروں روپے کے لوازمات بنا سکتا ہے، یہ فضول خرچی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اگر حضور کی آمد کے وقت اگر سنی خوشی کا اظہار جھنڈے لگا کر کرے، پھر یہ کس طریقے سے فضول خرچی ہو سکتی ہے؟ اگر حضور کی آمد کے وقت اگر کوئی سنی لائٹیں لگائے، گلیوں کو سجائے، نیاز تقسیم کرے، یہ کس طریقے سے فضول خرچی ہو سکتی ہے؟ تو آپ دیکھیں، بس بات یہ ہے محبت کا اظہار کرنا ہے۔ کیا ہے؟ بولے محبت کا۔ یہ میلاد کا کیا ہے؟ میلاد صرف سمجھے محبت کا اظہار ہے، اور محبت کا جب اظہار ہوتا ہے نہ دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، نہ دلائل کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیں، جو یہ کہتے ہیں صحابہ نے نہیں کیا، حضور نے نہیں کیا، حضور نے دعوت ولیمہ کیا اپنے طور پر۔ اب آج کے طور میں اگر کوئی دعوت ولیمہ کر رہا ہے اپنے ذوق کے حساب سے، اپنے شوق کے حساب سے، اپنی حیثیت اوقات کے حساب سے، اپنی خوشی کے اظہار سے، پھر یہ غلط نہیں ہے، یہ محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ محبت کے اظہار میں آپ جو کرنا چاہتے ہیں کرے، بس شریعت مصطفیٰ پامال نہ ہو، قانون مصطفیٰ پامال نہ ہو۔ آپ کو جتنا خرچ کرنا ہے کرے، قانون مصطفیٰ، شریعت مصطفیٰ پامال نہ ہونی چاہیے۔ تو اگر آج کوئی سنی میلاد منا رہا ہے، نہ قانون مصطفیٰ پامال ہو رہی ہے، نہ شریعت مصطفیٰ پامال ہو رہی ہے، شریعت مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، حضور کی سیرت کو بیان کیا جا رہا ہے، اس کے بعد حضور کے اوصاف جمیلہ کو بیان کیا جا رہا ہے، اس طریقے کا نام تو میلاد ہے۔ یہی تو میلاد ہے، یہ نہ شریعت کے خلاف ہے، نہ قانون مصطفیٰ کے خلاف ہے، نہ قرآن کے خلاف ہے۔ المختصر میلاد کیا ہے؟ میلاد کیا ہے؟ آپ بولے محبت کا اظہار ہے۔ کیا ہے؟ محبت کا۔ اب آپ دیکھیں، محبت کے اظہار کے لیے دلیل اور دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بات کی دلیل کیا ہے؟ محبت کے اظہار کے لیے نہ دلیل کی ضرورت ہے، نہ ثبوت کی ضرورت ہے۔ اس بات کا ثبوت کہاں ہے؟ اس بات کی دلیل کہاں ہے؟ تو ذرا غور کرے، امام بخاری اپنی کتاب کے اندر اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری اس بات کو نقل کرتے ہیں، کتاب الوضو ہے، حدیث نمبر 187 ہے۔ اس کے بعد صحیح مسلم کے اندر بھی کتاب الصلاۃ سترۃ المصلی، حدیث نمبر 1006۔ یہ بھی حدیث امام ابن حبان، یہ بہت بڑے محدث ہے، امام ابن حبان اپنی صحیح کتاب الصلاۃ کے اندر اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، حدیث نمبر ہے 2394۔ صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، امام ابن حبان بھی اس کو نقل کر رہے ہیں، بخاری کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ حدیث پاک کیا ہے؟ جہاں محبت کا اظہار ہوتا ہے نہ وہاں دلیل کی ضرورت ہے، نہ وہاں ثبوت کی ضرورت ہے۔ اس بات کو دیکھیں، حدیث کیا ہے؟ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے حجرے سے نکلے، آقا نے ارشاد فرمایا بلال وضو کے لیے پانی لایا جائے۔ آقا کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب بلال سے وضو کے لیے پانی کو لایا جائے، پانی منگایا جائے۔ جناب حضرت بلال عاشق صادق، عاشق رسول، حضور کی بارگاہ میں جو ہے کہ پیش ہوتے ہیں وضو کا پانی لے کر کے۔ اب رسول کائنات وضو کر رہے ہیں، رسول کائنات وضو کر رہے ہیں، جیسے ہی حضور کے جسم کو جو پانی ٹچ کر رہا ہے، لگ رہا ہے، مس ہو رہا ہے، وہ زمین پر گرنے والا ہے۔ اس سے پہلے تمام اصحاب رسول، تمام صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ، اس کے اندر ابو بکر موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق اعظم المختصر، تمام اصحاب رسول، حضور کے جسم سے جو پانی مس ہو رہا ہے، ٹچ ہو رہا ہے، زمین پر گرنے سے پہلے اسے اٹھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اپنے بدن پر لگا رہے ہیں، اپنے بدن پر مل رہے ہیں۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ یہ جو محبت کا اظہار کر رہے ہیں، جو یہ عشق کی دلیل دے رہے ہیں، عشق کا اظہار کر رہے ہیں، نہ حضور نے انہیں حکم دیا کہ ایسا کرنا، نہ قرآن کے کسی آیت کے اندر آیا ہے ایسا کرنا۔ قرآن کی کسی آیت کے اندر یہ نہیں آیا ہے جب میرا محبوب وضو کرے اس کے وضو کے پانی کو اے صحابہ، میرے محبوب کے صحابہ، اسے زمین پر تم گرنے نہ دو۔ نہ کہ حضور کا یہ فرمان ہے کہ میرے صحابہ جب میں وضو کروں میرے وضو کے پانی کو تم زمین پر گرنے نہ دو۔ نہ یہ حضور کا فرمان ہے، نہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، نہ یہ اللہ کی حدیث ہے، نہ قرآن کی آیت ہے، مگر صحابہ کرام کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کر تو رہے ہیں، مگر بڑے مزید کی اور بڑی خاص بات یہ ہے، آقا نے منع بھی نہیں فرمایا، آقا نے روکا بھی نہیں ہے، کیونکہ آقا جانتے ہیں یہ جو میرے صحابہ کر رہے ہیں یہ محبت کا اظہار ہے۔ آقا
آقا علم غیب کو جانتے ہیں، آقا کو پتا تھا میرے صحابہ جو کر رہے ہیں یہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، یہی محبت کا اظہار کل آنے والے وقت میں میرے عاشق رسول کے لیے میلاد کی دلیل بن جائے گی، یہ میلاد کی دلیل بن جائے گی۔ یہ آقا کا علم غیب ہے۔ المختصر، پھر آپ دیکھیں کتاب الوضو کے اندر امام بخاری اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، لعاب دہن رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عروہ بڑی تیزی کے ساتھ محبت کی اظہار کے لیے، عشق کے اظہار کے لیے نہ دلیل کی ضرورت ہے نہ دلائل کی ضرورت ہے، عقل کو تنقید سے فرصت ہی نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ المختصر، حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے وقت کفار کے اندر شامل ہے، کافروں کی طرف سے حضرت عروہ آ رہے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام بخاری اس کو نقل کرتے ہیں، حضرت عروہ کہتے ہیں جب میں کفار کے لشکر میں شامل تھا صلح حدیبیہ کے وقت، میں کافروں کی طرف سے آ رہا ہوں، کیا دیکھتا ہوں؟ رسول کائنات پیغمبر اسلام اپنے تھوک کو یعنی اپنے لعاب دہن کو زمین پر ڈال رہے ہیں، ناک سے پانی کو چھڑک کر جو ہے کہ زمین کی طرف ڈال رہے ہیں، ابھی آپ کے ناک کا پانی شریف زمین پر گرنے والا ہے، آپ کا لعاب دہن زمین پر گرنے والا ہے، وہاں تو وضو کا پانی ہے، یہاں تو لعاب تھوک ہے اور ناک کا پانی ہے۔ حضرت عروہ کہتے ہیں ابھی مسلمان نہیں بنے ہیں، کافر تھے اس وقت کہہ رہے ہیں، مسلمان بننے کے بعد جو ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں جب میں کافر تھا اس طرح کی یہ بات ہے، اس زمانے کی یہ بات ہے۔ حضرت عروہ کہتے ہیں حضور اپنے ناک کے پانی کو زمین پر ڈال رہے ہیں اور اپنے لعاب دہن کو زمین پر ڈال رہے ہیں۔ اس سے پہلے تمام اصحاب رسول بڑے بڑے صحابہ، ان کے اندر سے میں دیکھتا ہوں زمانہ جسے عمر فاروق اعظم کہتا ہے وہ بھی شامل ہے، زمانہ جسے سیدنا صدیق اکبر کہتا ہے، اس طرح کے بڑے بڑے اصحاب رسول بڑے بڑے صحابہ شامل ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ حضور کے لعاب دہن کو زمین پر گرنے سے پہلے اٹھاتے ہیں، اپنے چہروں پر مس کرتے ہیں، اپنے بال پر لگاتے ہیں، اپنی آستین پر اپنے جو ہے کہ بازو پر لگاتے ہیں۔ حضور نے جو ناک کا پانی نیچے ڈالا ہے اس کو اٹھاتے ہیں، نیچے گرنے سے پہلے اٹھا کر کے اپنے منہ پر لگاتے ہیں، اپنے چہرے پر لگاتے ہیں، اپنے بازو پر لگاتے ہیں۔ وضو کا پانی تو وضو کا پانی ہے، حضور کے جو ناک کا پانی ہے صحابہ کرام اسے بھی زمین پر گرنے نہیں دے رہے ہیں۔ نہ قرآن کی آیت میں کوئی اسے ثابت کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی جو ہے کہ حدیث کے اندر اسے شامل کر سکتا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ آج جس مسلک پر ہم قائم ہیں الحمدللہ اسی مسلک پر کل صحابہ قائم تھے۔ آج جس مسلک پر اہل سنت والجماعت عشق اور ادب کے مسلک پر قائم ہے الحمدللہ اسی مسلک پر کل صحابہ کرام قائم تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، عشق کے اظہار کے لیے نہ دلیل کی ضرورت ہے نہ دلائل کی ضرورت ہے۔ حضور خود اپنا میلاد منا رہے ہیں، کس طریقے سے منا رہے ہیں یہ ان کی شان کناز شان کریم آنا ہے۔ اب آپ اپنے ذوق پر گئے، اپنے ذوق پر گئے، اپنی حیثیت پر گئے، اپنے عشق کے اظہار پر گئے۔ آپ جس طریقے سے منانا چاہتے ہیں حضور کا میلاد بنائے، کوئی منع نہیں کرے گا۔ اب یہ کہتے صحابہ نے کہاں منایا ہے؟ آپ سے بڑے عاشق رسول تو صحابہ تھے، صحابہ نے حضور کا میلاد کہاں منایا ہے؟ آپ اس بات کو جو ہے کہ بطور ثبوت پیش کرے۔ ٹھیک ہے صحابہ نے میلاد نہیں بنایا ہے، اسی بھی ہم آپ کے سامنے جو ہے کہ پیش کر رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں کتاب ہے نعمت الکبریٰ، کتاب کا نام ہے نعمت الکبریٰ، لکھنے والی ذات ہے ابن حجر الہیتمی۔ یہ ابن حجر الہیتمی آج کل کے بزرگ نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کے پہلے بھی بزرگ ہے، کم و بیش ان کو کائنات کے اندر پردہ فرماتے ہوئے 300 یا کم و بیش 400 سال کا جو ہے کہ عرصہ گزر چکا ہے۔ ابن حجر الہیتمی، ابن حجر الہیتمی المکی، یہ اس ذات کا نام ہے جس کو وہابی بھی اپنا امام مانتے ہیں، اہل حدیث غیر مقلد بھی اپنا امام مانتے ہیں، بریلوی سنی بھی اسے اپنا امام مانتے ہیں۔ اپنی کتاب کے اندر امام حجر الہیتمی اپنی کتاب جو ہے کہ نعمت الکبریٰ کے اندر صفحہ نمبر 24 پر اس بات کو نقل کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں صحابہ نے میلاد نہیں بنایا ہے، نقل کرتے ہیں اس حدیث کو، اس روایت کو۔ کیا لکھتے ہیں کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کی ذات، جناب سیدنا خلیفہ اول جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ نعمت الکبریٰ لکھنے والی ذات ہے ابن حجر الہیتمی۔ اب کیا لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کہ جس نے میلاد کے اندر
جس نے رسول کائنات کی میلاد کے اندر اگر 1 روپے کو خرچ کیا، جناب سیدنا صدیق اکبر کا فرمان ہے، لکھنے والی ذات ابن حجر الحیتمی ہے، کتاب کا نام جو ہے کہ نعمت الکبریٰ ہے، جناب سیدنا صدیق اکبر کہہ رہے ہیں جس نے میلاد کے اندر صرف 1 روپے کو خرچ کیا۔ اب آپ یہ نہ کہے کہ حدیث کے اندر روپے کا ذکر کہاں آیا، وہاں درہم کا ذکر ہے، سمجھانے کے لیے آپ کو روپے کا نام لے رہا ہوں، روپے کا ذکر کر رہا ہوں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں جو آقا کی میلاد کے اندر صرف 1 درہم 1 روپے خرچ کرے گا تو انشاءاللہ کل قیامت کے بعد میدان حشر کے بعد جنت کے اندر وہ میرے ساتھ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر کہہ رہے ہیں 1 روپیہ جو میلاد کے اندر خرچ کرے گا اس کا داخلہ جنت کے اندر ہوگا کس شان سے، وہ میرے ساتھ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ جناب سیدنا عمر فاروق اعظم کہتے ہیں جس نے 1 درہم 1 دینار 1 روپیہ حضور کی میلاد پر خرچ کیا گویا اس نے اسلام کو زندہ کیا۔ جناب سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں آپ آگے چلے پھر جناب سیدنا عثمان غنی کہتے ہیں، یہ تمام باتیں نعمت الکبریٰ صفحہ نمبر 24 کے اندر موجود ہے۔ جناب سیدنا عثمان غنی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جس نے 1 روپیہ 1 درہم آقا کی میلاد پر خرچ کیا تو رب تبارک و تعالی جنگ بدر اور جنگ احد کے اندر جو شہداء کو ثواب دیا گیا اس طریقے کا ثواب میلاد پر 1 روپے خرچ کرنے والے کو رب تبارک و تعالی عطا کرے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ جناب سیدنا عثمان غنی۔ اس طریقے کی بے شمار باتیں نعمت الکبریٰ کے اندر امام ابن حجر الحیتمی لکھ رہے ہیں۔ اب پتہ چلتا ہے میلاد یہ اعلیٰ حضرت کی ایجاد نہیں ہے، میلاد یہ سنیوں کی ایجاد نہیں ہے۔ 1400-1500 سال پہلے آقا نے بھی اپنا میلاد منایا گئے، جناب سیدنا صدیق اکبر بھی اپنا میلاد منا رہے گئے، سلف صالحین بھی اپنا میلاد منا رہے گئے۔ اور ایک خاص بات آپ دیکھیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں سنیوں کا کام میلاد ہے، سنیوں نے میلاد کو ایجاد کیا ہے، بس ایک بات ان کے سامنے کرتا ہوں، آپ دیکھیں دیوبندی اور سنی کا جھگڑا کب سے ہے؟ 1857 کے بعد سے ہے۔ آپ دیکھیں 150 سال سے سنی اور دیوبندی کا جھگڑا ہو رہا ہے، 150 سال آپ اور لے یعنی 300 سال ہو گئے۔ اب 300 سال کے پہلے کی جتنی بھی کتابیں ہیں، بڑی خاص بات ہے اگر آپ سمجھیں، 150 سال جھگڑے کا ہو رہا ہے سنی اور دیوبندی کے، 150 سال آپ اور لے لے، 300 سال کے پہلے کی آپ جتنی بھی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، جتنی بھی کتابیں آپ پڑھیں گے اس کے اندر آپ کو حضور کی میلاد کا ذکر مل جائے گا۔ 300 سال پہلے جتنی بھی کتابیں لکھی ہے لوگوں نے اس کے اندر آپ کو حضور کی میلاد کا ذکر، حضور کی میلاد کو کرنے کا ثبوت آپ کو 300 سال کے پہلے کی کتابوں میں مل جائے گا۔ 1000 سال پہلے کے جو بزرگ داتا گنج بخش علی ہجویری، کون نہیں جانتا ہے ان کو، اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر حضور کی میلاد کا ذکر کر رہے ہیں۔ جناب غوث اعظم اپنی کتابوں کے اندر، امام اعظم اپنی کتابوں کے اندر المختصر جو ہے کہ میلاد کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلا یہ میلاد کا ایجاب سنیوں کا کام نہیں ہے، رسول کائنات نے میلاد منایا ہے، ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آج الحمدللہ سنی بھی حضور کا میلاد منا رہا ہے۔ تو پتہ چلا یہ میلاد منانا یہ فضول خرچی نہیں ہے، محبت کا اظہار ہے۔ اب جس کو جس طریقے کی حضور سے محبت ہے خوشی کا اظہار کرتے جائے اور ثواب پاتے جائے، درہم و دینار خرچ کرتے جائے، کل قیامت کے بعد جناب سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ جنت میں داخل ہوتے جائے۔ تو یہ بات ہے، آپ ذرا پڑھیں۔ اور خاص بات یہ ہے آپ جب بکواس سنتے ہیں اس کے بعد آپ کو کوئی فیصلہ اپنی طرف سے نہیں کرنا ہے، آپ اپنی طرف سے کوئی رائے قائم نہ کرے۔ آپ کیا کریں جو قرآن کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے ہو علماء کے پاس آؤ، اہل علم کے پاس آؤ، ان سے پوچھو۔ تو آپ کہیں نے بخاری کا نام سنا، یہ اس نے کہا کہ ہم نے مان لیا، نہیں، علماء کرام کے پاس آئے، وہ آپ کو بات کی نازکتا اور بات کی جو باریکی ہے وہ آپ کو سمجھائے گے۔ تو جب آپ کوئی فتنے فساد والی بات سنیں یا کوئی افراط و تفرید والی بات سنیں، آپ کو اتنا کام کرنا ہے جو آپ کے قریب کے علماء کے اہل سنت ہے، علماء حق ہے، ان کے پاس جائے اور اپنی رہنمائی کرنے کی کوشش کرے۔ تو اب پتہ چلتا ہے حضور کا میلاد کرنا نہ یہ بدعت کا کام ہے، نہ یہ شرک کا کام ہے، نہ یہ فضول خرچی ہے، بس کیا ہے بولے خوشی کا اظہار ہے۔ کیا ہے بولے خوشی کا، بلند آواز سے بولے کیا ہے خوشی کا،
ہاں یہ خوشی کا اظہار نہیں، نہ یہ بدعت کا کام ہے نہ یہ شرک کا کام ہے. جو میڈک نکلی ہے ٹر ٹر کرتی رہے، ہم انشاءاللہ اپنے ثواب کو بڑھاتے رہیں گے. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے دوران بیان کسی بھی طرح کی خطا و لغزش ہوئی ہو، تمام خطاؤں کو تمام لغزشوں کو معاف فرمائے. اسی طریقے سے ہم تمام کو حضور کا میلاد منانے کی، اس پر تمام باتوں پر حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کی، قانون مصطفیٰ پر عمل کرنے کی، شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی نیک توفیق رفیق عطا فرمائے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. بمصطفیٰ برسا خیس راں کی دی ہما اوست، اگر بؤون رسیدی تمام بلحبیست. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد. قلت حیلتی آت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ابھی عزیزم حافظ و قاری حسن رضا صاحب قبلہ سلمہ تعالی اپنے مدلل انداز میں بیان فرما رہے تھے اور ہم سامعین کو اپنے کلام سے محظوظ منور مشفع فرما رہے تھے. حافظ صاحب صلی اللہ تعالیٰ نے ایک شعر کہا تھا، سوچا کہ اب کھڑا ہوا ہوں تو اس کی تفسیر بھی کرتا چلوں. ہم جو یہاں حاضر ہوئے ہیں اور اتنے دنوں سے یہ تقاریب پورے مولاسا بھر میں بلکہ پورے گجرات صوبے میں بلکہ پورے ہند بھر میں بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ پوری دنیا بھر میں ان تقاریر اور تقاریب جو ہے محفلوں کا انعقاد اور اہتمام ہوتا رہا ہے. یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے. اور رہی بات جو منکرین ہے تو دیدہ کور کو کیا نظر آئے کہ کیا دیکھیں. ٹھیک ہے، اب ان کو بھرے اجالے میں ان چیزوں پر جو ان کی حقانیت ہے یہ سمجھ میں نہیں آتی تو پھر سمم بکمن امیون فہم لا یرجون والا معاملہ ہے ان کا. اللہ پاک انہیں ہدایت بخشیں اور صحیح معنوں میں عشق مصطفیٰ پر عامل ہونے کی توفیق بخشیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا بھر کی ہماری یا اگلوں کی سب سے بڑی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمت عطا ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ یہاں ہر کوئی جو بیٹھا ہوا ہے وہ جانتا ہے.
اگر اللہ رب العزت کی طرف سے دیکھا جائے تو سب سے بڑی جو نعمت ہمیں ملی وہ نعمت کیا ہے؟ کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت دنیا و مافیہ کی ہے وہ ایمان ہے. کیا ہے؟ ایمان ہے. مانتے ہو نا؟ ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. نعمتوں کا تو چھوڑو، لیکن سب سے بڑی جو نعمت ہے اس کا بھی ہم چرچا نہ کریں تو ہمارے مسلمان ہونے پر توف ہے. اب میں آپ کو بتاؤں یہ جو ایمان جو سب سے بڑی نعمت ہے نا، وہ ایمان کیا ہے؟ اگر کسی کو مومن ہونا ہے، مسلمان ہونا ہے تو اس کو کیا کہنا پڑے گا؟ کیا پڑھنا پڑے گا اس کو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو پتہ کیا چلا؟ ہمارا جو ایمان ہے وہ دو چیزوں کی طرف منسوب ہے، دو ذات کی طرف منسوب ہے. ایک ذات تو وہ ہے جس کی ربوبیت میں کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ثانی نہیں، اور ایک ذات جو ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے. رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کہیں جدا نہیں رکھا سوائے اپنی ربوبیت کے. ہم مومن ہیں اگر رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم مومن ہیں. اگر کوئی شخص یہ کہے لا الہ الا اللہ تو وہ مومن نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہے نا لا الہ الا اللہ تو وہ مومن نہیں ہے جب تک یہ نہ کہہ لے محمد رسول اللہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ہمارے ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ عز و جل کی ذات مبارک اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بابرکت ذات. اب پتا چلا کہ ایمان کا جو محور ہے ان دونوں ذاتوں پر ہے. اور رب کیا فرماتا ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. تو ہمیں اپنے رب کی خوب تسبیحات بھی کرنی ہے، تحلیلات بھی کرنی ہے، عبادات بھی کرنی ہے، اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے پیاری ذات مبارکہ کے عشق میں ڈوب کر آپ کی ذات کے تذکرے بھی کرنے ہیں. تب جا کر ہم وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے مصداق ہوں گے. اور ہم صوفیاء اعظام کے ماننے والے ہیں. حافظ صاحب قبلہ سلمہ نے ایک شعر کہا تھا الحمدللہ مشرباً نقشبندی ہوں، لیکن شعر و شاعری کے میدان میں اپنے مرشد مانتا ہوں علامہ اقبال کو. علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بات کا خلاصہ ایک شعر میں دے دیا. کیا کہا؟ ایک شخص تھا، اس نے کہا تھا کہ پہلے وطن پہلے ہے بعد میں مسلمانی ہے، وطن پہلے ہوتا ہے، وطن کی محبت پہلے ہوتی ہے. تو علامہ اقبال نے کہا تھا یہ وطن پہلے نہیں ہوتا، پہلے مسلمانی ہوتی ہے. وہ اشعار ہے وہ میں نہیں کہنا چاہتا. آخری والا جو شعر ہے جو حافظ صاحب نے بھی کہا تھا میں کہہ دیتا ہوں. علامہ ڈاکٹر محمد اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں بمصطفیٰ برسا خویش را کہ دی ہما اوست. بمصطفیٰ برسا خویش را کہ دی ہما اوست اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہبیس. کہ اپنی ذات کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات تک پہنچا. اب کب پہنچاؤ گے؟ جب عشق ہوگا تب تو پہنچاؤ گے. بنا عشق کے تم سجدے کر لو، سر پٹک لو، لیکن ان کی ذات تک نہیں پہنچ سکتے. اگر ان کی ذات تک پہنچنا ہے تو عشق ہونا لازم ہے. آخری مشرے میں وہ فرماتے ہیں اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیس. یہ شعر بھی انہوں نے ان کے باپ داداؤں کے لیے کہا تھا جو لوگ انکار کر رہے ہیں. ان کے باپ داداؤں کے لیے یہ شعر کہا تھا کہ تم اپنی ذات کو اگر چاہتے ہو کامیاب و کامران کرنا تو اپنی ذات کو مصطفیٰ جان رحمت تک پہنچا دو.
اگر مصطفیٰ جان رحمت تک تم نہیں پہنچ پاتے تو سمجھو کہ تمام بولہبی ہے, تمام شیطانی ہے, تمام کفر و شرک کے علاوہ کچھ نہیں. تو پتہ یہ چلا کہ ہماری ذات کا جو تقاضا ہے, ہمارے ایمان کا جو تقاضا ہے, وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے. ایک بزرگ تھے, کہیں بیٹھ کر مطلب کہ کہیں بیٹھے ہوتے, امام راضی کے بارے میں شاید یہ بات ہے. تو امام راضی تھے منطق کے بہت بڑے امام, تو بیٹھے تھے اور شیطان آ گیا ان کے مقابلے میں, اور شیطان نے کہا کہ بھائی کہ اللہ ایک ہے, اس پر کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا اللہ نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد, اے محبوب آپ فرما دو کہ اللہ ایک ہے. کہا ٹھیک ہے یہ تو, لیکن چلو میں قرآن نہیں مانتا ہوں, تو اب کوئی اور بات لا کے رکھو. تو انہوں نے دوسری تیسری چوتھی, منطق کے بہت بڑے امام تھے. منطق کے ایک ہمارے خواجہ صاحب تھے یہاں کے یو پی کے, منطق کے بہت بڑے عالم تھے. وہ 100 طریقے سے اللہ کی ذات کو ثابت کرتے تھے اور 100 طریقے سے اس کا رد کرتے تھے, پھر 100 طریقے سے اس کو ثابت کرتے تھے. ٹھیک ہے, وہ تو منطق کے امام تھے, یہ تو صرف مولانا تھے, تو ان کا کیا حال ہوگا؟ تو انہوں نے کئی 100 طریقوں سے اللہ کی ذات کی وحدانیت پر دلیل دی. ٹھیک ہے, شیطان کہہ رہا ہے میں یہ نہیں مان رہا, میں وہ نہیں مان رہا. ان کے پیر صاحب کہیں بیٹھ کر وضو بنا رہے تھے, انہوں نے وہاں سے لوٹا پھینک کے مارا, وہ کہیں اور بیٹھ کے وضو بنا. تو کہہ کیوں نہیں دیتا امام راضی کہ میں بنا دلیل کے اپنے رب کو ایک مانتا ہوں؟ ٹھیک ہے, تو یہ کہتے ہیں نا یہ دلیل وہ دلیل, تو دلیلیں نہیں دینے کی. ہمارے باپ داداؤں نے منایا ہے, ہم بھی منائیں گے, اور اس میں کوئی کباہت نہیں. ہاں جہاں تک بات طریقے کی ہے تو با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. اگر جلوس میں جاتے ہو طریقے سے جاؤ, وہاں بھی اگر شور و ہلہ کرتے ہو, پھر ہمارے جلوس میں اور دیگر ریلیوں میں کوئی فرق رہتا نہیں, تو ہم مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کا دم کیسے بھریں گے؟ تو ہمارے جلوس اور غیروں کی ریلیوں میں فرق ہونا چاہیے. مصطفیٰ جان رحمت نے ہمیشہ حکم فرمایا تو اس کے ساتھ حکم فرمایا روزہ رکھو تو ایک کے ساتھ دوسرا ملا لیا کرو, یہودیوں سے مشابہت نہ ہو جائے. جب داڑھی رکھو تو اتنی داڑھی سجا کے رکھو, یہودیوں سے مشابہت نہ ہو جائے. جب مونچھے رکھو تو اس طریقے سے رکھو کہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو جائے. تو ہم بھی جلسہ جلوس ضرور منائیں گے اور عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر منائیں گے, لیکن ایسی منائیں گے, ایسے طریقے سے منائیں گے کہ غیروں کی ریلیوں سے ہماری مشابہت نہ ہو, ہم غیروں کے طریقے سے نہ کریں. باقی مصطفیٰ جان رحمت کی ذات کے عشق میں جتنا ڈوبا جائے, جتنا خرچ کیا جائے کم ہے. اور ایسا نہیں ہے بھائی آج کل منایا جا رہا ہے اور صرف موڑاسا میں منایا جا رہا ہے, پوری دنیا بھر میں, اور یہاں تک کہ ان کے باپ دادا بھی منا کے گئے جو ابھی انکار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وقت کی بھی قلت ہے اور موقع محل بھی نہیں ہے, ورنہ کتابوں سے ثابت کر سکتا ہوں کہ ان کے آبا و اجداد نے بھی منایا ہے. یہ چوں چرا والا معاملہ ہی نہیں ہے. اگر عشق مصطفیٰ ہوتا ہے نا تو اس میں پھر اگر مگر میں نہیں رہنا ہے. ہم عاشق مصطفیٰ ہیں تو ہم میلاد بھی منائیں گے, صحیح معنوں میں غلام مصطفیٰ بنیں گے, ان کے نقوش قدم پر چلیں گے, آپ کے اصحاب کے نقوش قدم پر چلیں گے. اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں عاشق مصطفیٰ بنائے اور صحیح معنوں میں ہمیں سنیت پر مضبوط رہنے کی توفیق و رفیق نصیب کریں. اب ماشاءاللہ بزم فیضان نقشبند سنہری مسجد کی کمیٹی کی جانب سے ہمارے جو نوجوان ہیں ان کی جانب سے یہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا. ماشاءاللہ انہوں نے بہتر انداز میں پروگرام کو پائے تکمیل تک پہنچایا. تب ان کا ایک یہ بھی کہنا ہے کہ اس پروگرام کی کامیابی کی خوشی میں یہاں جو بھی ہمارے بڑے بزرگ ہیں, جو یہاں کے امام صاحب ہیں, جن لوگوں نے اپنی اتنی خدمتیں دی, ان کی مطلب کہ برکتیں حاصل کی جائے, ان کی حوصلہ افزائی کی جائے اور ان کو مبارکبادیاں پیش کی جائے. تو میں سب سے پہلے مرشد گرامی حضرت پیر طریقت شہزادہ حضرت صوفی عبداللہ شاہ نقشبندی حضرت قبلہ محمد موسیٰ صاحب نقشبندی مجددی ثم عبدی کے استقبال کے لیے میں دعوت دوں کہ جناب مختار منوا صاحب آئیں اور آپ کا استقبال فرمائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.
ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ ہم اہل سنت والجماعت کا طریقہ کار ہے. ہم اپنے بڑے بزرگوں سے برکتیں لیتے ہیں. انہوں نے اپنے بڑے بزرگوں سے برکتیں لی ہیں. اس پر بھی ایک واقعہ یاد آ گیا مجھے. ایک فقیر مانگنے کے لیے آ گیا کسی دکان پر. دکاندار نے جھڑک دیا اس کو, ٹھیک ہے. بغل میں ایک دوسرا آدمی بیٹھا تھا, بولے ایسے مت جھڑکا کرو. کیوں؟ کہا کہ یہ تو کچھ نہیں ہے, کیا پتا اس کے جو شیخ ہے وہ کچھ ہو یا ان کے شیخ کچھ ہو. ٹھیک ہے, تو پھر دکاندار نے ہاتھوں ہاتھ معافی تلافی کی اور اس کو کچھ دے کر رخصت کیا. تو معاملہ یہ ہوتا ہے, ہم اپنے بڑے بزرگوں سے ہے نا فیض لیتے ہیں, وہ اپنے اگلوں سے فیض لیتے ہیں, اور اس سلسلہ وار جو فیض ہے نا ہم تک پہنچتا ہے. اب سنہری مسجد کے پیش امام علی جناب مولانا محمد اسحاق نقشبندی ثم سانگانیری, ان کے استقبال کے لیے میں دعوت دوں جناب محی الدین بھائی گینا کو کہ وہ آئے, ان کا استقبال فرمائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اب جناب حافظ قبلہ غلام حسن رضا صاحب صلی اللہ تعالی کے استقبال کے لیے میں دعوت دوں ملک مصور کہ وہ آئے اور آپ کا استقبال فرمائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ. جناب مولانا محمد شاہد خان صاحب قبلہ اشرفی کے استقبال کے لیے میں دعوت دوں جناب احمد رضا ٹنٹویا, وہ آیا اور آپ کا استقبال کرے. نعرہ تکبیر, ارے آواز نکالو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جب اصحاب کرام ہے نا کسی جنگ میں جاتے, کسی موقع پر نعرہ لگا دیتے تھے نا, تو ایسے ہی دشمنوں کے پسینے نکل جاتے تھے. اب جناب سائم اشرفی صاحب کے استقبال کے لیے میں دعوت دوں محمد حسن ستار کہ وہ آئے اور جناب سائم اشرفی صاحب کا استقبال فرمائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اب جناب غلام حیدر صاحب کے استقبال کے لیے نہیں ہے تو آپ لے لیجئے. تو حافظ حسن رضا صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ جناب غلام حیدر صاحب کے حصے کی آپ استقبال قبول کیجئے. ملک مصور صاحب, ارباز بھولا صاحب آئے اور آپ کا استقبال فرمائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جی اب مجھ حقیر فقیر کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے, عزت افزائی کرنے کے لیے دعوت دوں مستقیم دیوان صاحب کے وہ آئے اور میری حوصلہ افزائی کریں. اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں اسی طریقے سے میلاد مصطفیٰ کی محفلیں رچانے سجانے بسانے کی توفیق بخشتا رہے, اور ہم اسی طریقے سے اپنے غلامی کے اپنے ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو ہے نا ثبوت دیتے رہیں. اللہ پاک ہماری تمام کاوشوں کو قبول فرمائے. جس کسی نے دامے دیر میں قدمے سکھن حصہ لیا, تمام کی کوششوں کو قبول فرمائے. جنہوں نے حاضر ہو کر حصہ لیا, تمام کی مطلب کہ جائز تمناؤں کو دلی آرزوؤں کو پورا فرمائے. ایک خاص اعلان یہ کرنا تھا کہ صبح صادق کا وقت صبح 4:30 بجے تقریباً, تو تمام حضرات گرامی صبح صادق کے وقت حاضر رہے. انشاءاللہ منہ مبارک شریف بھی اسی وقت مطلب کہ یہاں سجائے جائیں گے, اور محفل میلاد کا انعقاد بھی اس مرتبہ صبح صادق کے وقت رکھا گیا ہے تاکہ بآسانی محفل میلاد فجر کی نماز تک چل سکے. اس کے بعد پھر 8 بجے سے زیارت شروع ہو جائے گی, تو ظہر 9 بجے سے زیارت شروع ہو جائے گی. پھر اس کے بعد تقریباً ظہر کی نماز تک زیارت رہے گی مرد حضرات کی. پھر ظہر کی نماز کے بعد سے خواتین کے لیے زیارت کا سلسلہ چلے گا. اب آگے کیا ہے؟ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں.
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، فضل پیدائشی پر ہمیشہ درود، کھیلنے سے قراحت پہ لاکھوں سلام، پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، اللہ اللہ ہے وہ بچپن کی پابند، اللہ اللہ ہے وہ بچپن کی پابند، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت خو سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جب ہو واضح فیگن دینو دنیا کا چاند، آیا خلوت سے جلوت میں عسرا کا چاند، نکلا جس وقت مسعود بطحا کا چاند، جی سوہانی گاڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ، سیدی مرشدی شاہ عبداللہ صاحب، یعنی میرے پیرو مرشد مولا سکے سا، جن کی باتیں مزیدی میں چمکی جیا، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، سمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد والہ واصحابہ اہل بیتہ ازواج ذریتہ واولیاء اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرما